شدید ہے اور اس عذاب شدید کی جو شدت ہے اس کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ تین بڑے بڑے جو گناہ ہیں وہ حمز، لمز اور جمع مال۔ حمز کیا ہے، لمز کیا ہے اور جمع مال سے کیا مراد ہے، ان تمام باتوں کو انشاءاللہ سیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو تمام طرح کی شرور و فتن سے محفوظ فرمائے۔ آج کی ویڈیوز میں سورۃ الہمزہ کا ترجمہ، تفسیر اور اس کے لغوی معنی سیکھیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیوز کو مکمل دیکھ کر اپنے دوست احباب میں شیئر کر دے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے نفع اٹھا سکیں۔ سورۃ الہمزہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی تین بڑے بڑے گناہوں کا ذکر فرمایا ہے اور ان بڑے بڑے گناہوں پر جو عذاب شدید ہے اور اس عذاب شدید کی جو شدت ہے اس کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ تین بڑے بڑے جو گناہ ہیں وہ حمز، لمز اور جمع مال۔ حمز کیا ہے، لمز کیا ہے اور جمع مال سے کیا مراد ہے، ان تمام باتوں کو انشاءاللہ سیکھیں گے۔ تو آپ حضرات مکمل ویڈیوز کو دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت و بربادی ہو ہر ایسے شخص کے لیے جو پس پشت عیب بیان کرنے والا، رو در رو تانا دینے والا ہو۔ ویلن کے معنی ہوتا ہے ہلاکت، بربادی اور جہنم کے ایک وادی کا نام ہے۔ لیکلی، لی مطلب کے لیے اور کل مطلب تمام، سب۔ ہمزہ، ہمزہ کا مطلب ہوتا ہے پس پشت کسی کی برائی بیان کرنا، عیب نکالنا، غیبت کرنا۔ ہمزہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے جو اس کا مصدر ہے حمز اور باب نصرہ اور ضربہ سے یہ آتا ہے۔ لمزہ یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے رو در رو تانا دینے والا، کسی کو ذلیل کرنے والا۔ اور لمزہ یہ لمز مصدر سے نکلا ہے اور یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے۔ الذی جمع مالا وعددا، جو مال کو جمع کرتا ہے اور اس مال کو بار بار گنتا ہے۔ الذی کا مطلب ہوتا ہے جو، جمع کرتا ہے۔ یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے، فعل ماضی ہے، لیکن یہ فعل مضارع کے معنی میں ہے، یعنی جو جمع کرتا ہے مالن، مال کو، وعددا، واو کے مطلب اور عددا کے مطلب ہوتا ہے بار بار گننا۔ عددا یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے اور یہ تعدید سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بار بار گننا۔ اور ہو اس کو، یحسب ان مالہ اخلدا، وہ گمان کرتا ہے کہ اس کے پاس اس کا مال ہمیشہ رہے گا۔ یحسب یہ بھی صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ یحسب کے مطلب ہوتا ہے خیال کرنا، گمان کرنا، اسی سے ہے حساب و کتاب، حساب لگانا۔ ان کے مالہ اس کا مال، اخلدہ کے مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنا، اور ہو کے مطلب اس کا یعنی اس کے پاس۔ اخلدہ یہ بھی صیغہ واحد مذکر غائب ہے جو اخلاد مصدر سے نکلا ہے۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ ضرور پھینکا جائے گا ایسی جگہوں میں جو توڑ پھوڑ دے، چورا چورا کر دے۔ کلا کے مطلب ہوا ہرگز نہیں، لینبذن وہ پھینکا جائے گا، یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے اور یہ فعل مضارع مجہول ہے اور نبض سے نکلا ہے۔ فی الحطمہ، فی کے مطلب ہوتا ہے میں،
اور حطمہ یہ جہنم کا وادی کا نام ہے جس کا لغوی معنی ہوتا ہے توڑ پھوڑ دینے والا، الٹ پلٹ کر دینے والا، چورا چورا کر دینے والا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ حطمہ کیا ہے؟ کہ واو کے مطلب ہوتا ہے اور ما استفہامیہ ہے یعنی سوال ہو رہا ہے۔ ادراک مطلب ہوتا ہے معلوم ہونا، جاننا، اور کاف کے مطلب ہوتا ہے آپ کو یا تم کو۔ فی الحطمہ، فی کے مطلب ہوتا ہے میں، اور حطمہ اس سے پہلے گزر گیا یعنی چورا چورا کر دینے والا، توڑ پھوڑ دینے والا۔ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی آگ ہے جو سلگائی گئی ہے۔ نارون کے مطلب ہوتا ہے آگ، اور موقدہ کے مطلب ہوتا ہے سلگائی گئی ہے، جلائی گئی ہے۔ موقدہ ایقاظ سے نکلا ہے، موقدہ یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سلگائی ہوئی۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک پہنچ جاتی ہے یا دلوں تک پہنچ جائے گی یا چھو لے گی۔ التی کے مطلب ہوتا ہے جو، تطلع پہنچ جانا، اطلاعاً سے تطلع پہنچ جانا، اور علی مطلب پر، اور افئدہ کے مطلب ہوتا ہے دل۔ انہا علیہم مؤصدہ، کہ بے شک وہ ان پر بند کی ہوئی ہے، یعنی کہ انہا کے مطلب ہوا بے شک، اور ہاں یعنی وہ یعنی آگ، علیہم ان پر، مؤصدہ، مؤصدہ کا مطلب ہوتا ہے بند کی ہوئی، بند کیا ہوا یعنی موندا ہوا۔ مؤصدہ ایصاداً مصدر سے نکلا ہے اور یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ فی عمد ممددہ، بڑے لمبے لمبے ستونوں میں، فی مطلب میں، اور عمدن کے مطلب ہوتا ہے ستون، اس کی جمع آتی ہے عمود، اور ممددہ یہ لمبے لمبے بڑے بڑے، تمدید سے ہے، یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ یہ ترجمہ ہوا اور اس کے لغوی معنی۔ اب اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی 3 بڑے گناہوں کا ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 1 حمز، نمبر 2 لمز، اور نمبر 3 جمع مال۔ حمز کسے کہا جاتا ہے؟ حمز اس کو کہا جاتا ہے کہ کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کرنا، اور جسے ہم کہتے ہیں کہ غیبت کرنا۔ اسی طریقے سے لمز کے مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو رو در رو یعنی آمنے سامنے اس کی برائی بیان کرنا، یعنی جس سے مراد ہوتا ہے کہ اس کو ذلیل کرنا۔ اور جمع مال یعنی مال کو جمع کرنا، تو کیا اس سے ہر ایک مال شامل ہے یا دوسرا مال؟ تو اس مال کے متعلق یہ شدید عذاب کا ذکر فرمایا ہے جس مال کو وہ جمع بھی کرتا ہو اور اس کو بار بار گنتا ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ آدمی کو اس مال سے بہت زیادہ محبت ہے۔ تو ان تینوں گناہوں کے متعلق فرمایا کہ وہ لوگ ضرور بھی ضرور پھینکے جائیں گے، حطمہ یعنی حطمہ یا جہنم میں، یعنی ایسے جہنم میں جو ان کو توڑ پھوڑ دے، چورا چورا کر دے۔ اور ایسی آگ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے سلگایا ہے۔ اب جس آگ کو اللہ تبارک و تعالی سلگائے تو اس کا کیا کہنا کہ وہ آگ کی صفت ایسی ہے جو دلوں تک پہنچ جاتی ہے اور دلوں کو چھو لیتی ہے۔ اور جو برائی بیان کرنے والے ہیں، جو یہ حمز ہیں، لمز ہیں اور جمع مال ہے، کہ وہ اس آگ میں ہوں گے کہ ان کو چاروں طرف سے بند کر دیا گیا ہوگا، اور لمبے لمبے ستون ہوں گے جہاں پر وہ بند ہوں گے۔ تو یہ مختصر سی تفسیر تھی جو ہم سورۃ الہمزہ کے متعلق سیکھے۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو ویڈیوز اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ دوسری ویڈیوز لے کر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔